توفیق ایک بزرگ ہے اسی سلسلے کے جن کا نام ہے شیخ سلیمان توسوی. 2 منٹ میں ایک بات اس کے بعد نعرہ. اجازت ہے؟ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے شیخ سلیمان توسوی, بڑے عظیم بزرگ. ان کے ایک مرید رہا کرتے تھے. سائیوال شریف کے قریب کی بات ہے, سن لیں ٹھہری ہوئی زبان پر. تو ایک مرتبہ اتفاق سے ان کے ایک مرید کا 2 سال کا بیٹا غائب ہو گیا. کتنے سال کا؟ کم سے کم 2 آدمی بولے بھائی. 2 سال کا بیٹا غائب ہو گیا. پیر صاحب کے پاس آگے بولے حضور میرا بیٹا 2 سال کا غائب ہو گیا. پیر صاحب نے کہا پریشان مت ہو, اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. کیا کہا؟ مجھے بولے اللہ جب چاہے گا. اللہ جب چاہے گا آپ لوگ کہہ بھی دو گے انشاءاللہ. اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. وہ 5 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, بیٹا نہیں آیا. 10 سال کے بعد ان کے پیر بھائی نے کہا کیا ہوا تیرا بیٹا ملا؟ تو بولے کہ پیر صاحب نے دعا کر دی ہے اور کہا ہے اللہ جب چاہے گا. 12 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, بچہ نہیں آیا. پریشان. ایک صاحب نے کہا کیا ہوا تیرا بیٹا 15 سال پہلے غائب ہوا تھا وہ آ گیا. بولے پریشان نہیں ہوں, پیر صاحب نے دعا کر دی اللہ جب چاہے گا. آپ بھی بولے اللہ جب چاہے گا. دل سے بولے اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. بچے نہیں آئے, 16 17 18 سال ہو گئے. آپ کے ہاں بھی کوئی خوشی کی تقریب ہوتی ہے بچوں کی پیدائش کے موقع پر, تو آپ کہتے ہیں نا میرا بیٹا آج 1 سال کا ہو گیا, میرا بیٹا آج 2 سال کا ہو گیا. آپ کہتے ہیں نا میرے گھر میں میرے والد صاحب کا انتقال 1 سال پہلے اسی تاریخ کو ہوا تھا. آپ یاد کرتے ہیں نا یوم وصال کو بھی اور یوم پیدائش کو بھی آپ یاد کرتے ہیں. ایسے 18 سال کے بعد اس لڑکے کے غائب ہونے کا جب دن آیا تو وہ پیر صاحب کے مرید اپنے گھر میں گئے تو بیوی رو رہی تھی. بولے کیوں رو رہی ہو؟ بولے آج سے 18 سال پہلے اسی تاریخ میں میرا بیٹا غائب ہوا تھا, اس لیے میں نے دوپٹے بھگو دیے, میرا دامن بھیگ گیا اپنے بیٹی کی جدائی میں. میرا بیٹا پتہ نہیں کس پوزیشن میں. سردی ہوتی ہے تو سوچتی ہوں کہیں سردی میں کانپ نہ رہا ہو, گرمی میں سوچتی ہوں میرا بیٹا گرمی سے پریشان ہو. پتہ نہیں کون آدمی اس سے خرید کر کے اٹھا لے گیا ہو اور اپنے گھر میں اس سے جھاڑو لگواتا ہو. میرے بیٹے کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے اسے کہیں کسی فقیر کی ٹولی میں نہ ڈال دیا گیا. بہت روئی. تو شوہر نے کہا پریشان مت ہو, شیخ سلیمان توسوی جو ہمارے اور آپ کے پیر ہیں دعا کر دی ہے اللہ جب چاہے گا. بولے 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 آ جائے گا. ماشاءاللہ اتنی بڑی پاکیزہ محفل, اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. بیوی کو جلال آ گیا. بولے چپ چپ, خبردار 18 سال سے یہی فارمولہ سنتی ہوں, اللہ جب آخر کب اللہ چاہے گا, کب آئے گا میرا بیٹا, کب آئے گا. سن خبردار, اب جب تک میرا بیٹا میرے پاس نہ آ جائے اس گھر میں اپنے پیر کا نام مت لینا. کانپ گئے. بولے میرے پیر کا قصور کیا ہے؟ بولے تیرے پیر کا قصور یہ کہ وہ تسلیاں دیتا ہے. بولے تسلی نہیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا, اللہ جب چاہے گا. ہاتھوں کو ڈھا کے بولو اللہ جب چاہے گا. اونچی بولو اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. رونے لگے. بولے نا 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 میرے پیر کو کچھ مت کہ, بڑے عظیم بزرگ ہے. بولے عظیم اس وقت مانوں گی جب میرا بیٹا آ جائے گا. بولے بہت پہنچے ہوئے ہیں. بولے یہ کب مانوں گی جب میرا بیٹا آ جائے گا. بولے میرا پیر اللہ کا دوست ہے, دوست کب مانوں گی جب تو میرا بیٹا آ جائے گا. بولے سن وہ اللہ کے ولی ہے. بولے ولی کب مانوں گی جب میرا بیٹا آ جائے گا. اور رونے لگے. برادری کے اعتبار سے, کاروباری اعتبار سے وہ زلفوں کو تراشتے تھے. وہ برادری کے اعتبار سے نائی تھے جو لوگوں کے سروں کے بال کی وہ اصلاح کرتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ اشارے کی زبان. ہاں جی ہاں. تو کوئی اس قبیل کا ہو تو اسے تکلیف نہ پہنچے بھائی. تو بہت بہت شکریہ. تو معلوم ہے کیا ہوا, وہ آئے اپنے پیر صاحب کے پاس روتے ہوئے. دل پہ چوٹ لگ گئی تھی بیوی کے تانے سے. پیر صاحب کے پاس آئے تو پیر صاحب نے کہا ادھر آ, بہت اچھا ہوا تو آ گیا. آج میرے سر کے بالوں کو تو تراش دے, چھیل دے, مجھے مولا علی کی سنت یاد آ رہی ہے. مولا علی سرکار بھی اپنے بالوں کو ترشوایا کرتے تھے. بولے میرے سر کے بال تو چھیل دے لیکن دائیں طرف سے صاف کرنا. سارے بال تو صاف کر دے, چھیل دے لیکن دائیں طرف سے. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور. دائیں طرف سے اس نے اپنے پیر کے سر مبارک کے آدھے بال کو صاف کر دیا. اب آدھے بال کو چھیلنے کا وقت آیا تو اس کو اپنی بیوی کی بات یاد آ گئی کہ میری بیوی نے کہا تیرا پیر کچھ نہیں ہے, تیرے پیر کی اوقات کیا ہے, تیرا پیر ولی نہیں ہے, تیرا پیر پہنچا ہوا نہیں ہے, میرے بیٹے کو اب تک نہ بلا پایا. اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بھئی دل میں چوٹ لگی تو ظاہر سے بات ہے ایک ہی راستہ ہے, وہ آنکھ سے اس جذبے کو ابھرتے ہوئے باہر کر دیتا ہے. تو وہ آنکھ سے آنسو جب گرے تو پیر صاحب کے چھلے ہوئے سر پہ وہ ٹپ ٹپ گر میں آنسو گرے. پیر صاحب نے اپنا سر اٹھایا, اوپر دیکھا تو آنکھ میں آنسو تھے. بولے سامنے آ.
وہ غلام سامنے کھڑا ہو گیا، بولے حضور بتائیں، کہا تو رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرا بیٹا 18 سال پہلے آج کے دن غائب ہوا تھا، آج میں گھر گیا تو میری بیوی نے مجھے بہت کوسا، بہت مجھ پر ناراض ہوئی، اور ساتھ ساتھ حضور آپ پر بھی اس نے بڑی تنقید کی، بہت برا بھلا کہا ہے۔ میں نے کہا میرے پیر کو کچھ مت کہے، مجھے جو کچھ چاہے کہہ لے۔ اس نے کہا نا نا نا، تجھے مانتی ہے تیرے پیر کو مانتی ہوں، خبردار اب اس گھر میں شیخ سلیمان کا نام مت لینا، حضور میری بیوی کو معاف کر دے، میری بیوی کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ بیوی کی بات نے مجھے رلا دیا۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے حضور 18 سال پہلے میرا بیٹا غائب ہوا تھا، اب تک نہیں آیا۔ اب اللہ والوں کو جلال آ گیا، کہانی ختم، ناروں سے استقبال کریں۔ اللہ والے تھے اپنی رو میں آ گئے، بولے گھر واپس چلا جا، جا تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا۔ ہاتھوں کو ڈا کے بولے، ہاتھوں کو ڈا کے بولے، داتا سرکار کے گنبد کو گواہ بنا کے بولے، دل سے بولے سبحان اللہ۔ جو لوگ کھڑے وہ بھی اپنے ہاتھوں کو ڈا کے بولے، محبت سے بولے ماشاءاللہ۔ بولے گھر واپس چلا جا، جا 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 تیرا بیٹا تیرے گھر آ گئے۔ بولے حضور یہ آدھے سر کے بال، بولے اسے چھوڑ دے، جو آدھے چھیلے ہوئے ہیں بقیہ چھوڑ دے، گھر چلا جا، تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا۔ بھاگا تو محلے کے لوگ خوش تھے، مبارک ہو مبارک ہو تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا، مبارک ہو تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا، مبارک ہو تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آنگن میں ایک چارپائی لگی ہوئی تھی، اس چارپائی پر اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، قریب 20 سال کا ایک کڑیل جوان خوبصورت ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ خون نے خون کو پہچان لیا، اپنے بچے سے لپٹ کے بہت رویا، بہت رویا۔ جب رو چکے تو جب غم کچھ ہلکا ہوا تب اس نے پوچھا میرے بیٹے تو غائب کیسے ہوا تھا؟ بات ختم۔ بولے میرے بیٹے تو غائب کیسے ہوا تھا؟ اس نے کہا میرے ابو مجھے نہیں معلوم ہے، میں 2 سال کا تھا۔ بولے تھا کہاں پہ؟ بولے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو 5 6 7 سال کا جب بڑا ہوا تو میں ایک سکھ مذہب کے ایک شخص کے ہاں نوکری کرتا تھا۔ نوکری کیا اس کے ہاں میں جھاڑو پوچھا لگاتا تھا، اس کے استبل میں گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھے تھے، بکریاں، بھیڑ تھے، میں ان کو چارے وغیرہ دیتا تھا اور کھانا مجھے مل جاتا تھا۔ ایک دن سکھ نے مجھ سے کہا تھا تو مسلمان کا بچہ ہے لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ تو کہاں سے آیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میری بھی کوئی ماں ہوگی مر گئی ہوگی، میرا باپ مر گیا ہوگا، میری بھی کوئی بہن ہوگی مر گئی ہوگی، میرا بھائی نہیں ہوگا، میرا گھر اجڑ گیا ہوگا، زمین پر میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس نام کا اسٹیکر ہے جو مسلمان بن کر کے میری ماتھے پر چمک رہا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بولے 18 سال ہو گئے مجھے اس کے ہاں رہتے ہوئے۔ بولے پھر؟ بولے میرے مالک نے آج مجھ سے کہا گھوڑے کو تیار کر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، مجھے سفر کرنا ہے۔ میں گھوڑے کو تیار کر کے لگام پکڑ کے گیٹ پر کھڑا تھا، اچانک پتہ نہیں کہاں سے ایک فقیر آ گیا۔ وہ یہاں بھی آ سکتا ہے، یاد رکھ لیں آپ۔ بولے ایک فقیر آ گیا۔ بولے پھر؟ وہ بولے میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھے دیکھا اور اس نے میرا گریبان پکڑ کے اٹھا کے اس گھر میں لا کے رکھ دیا، فرمایا وہاں مت رکھ، یہ ہے تیرا گھر، یہ ہے تیرا گھر۔ میری آنکھ کھلی تو میں اس آنگن میں پایا، پتا چلا میں اسی گھر کا بیٹا ہوں، اسی ماں کی کوکھ کی پیداوار ہوں اور تو میرا باپ ہے۔ بات ختم۔ تب اس نے کہا یہ بتا میرے بیٹے کیا اس فقیر کو پہچانتا ہے؟ دیکھیں اپنا عقیدہ واضح کریں۔ اس نے کہا بیٹے تو اس فقیر کو پہچانتا ہے؟ خدا کی قسم فقیروں سے جڑنے والوں مبارک ہو، فقیروں کی تعظیم کرنے والوں مبارک ہو، درویشوں سے محبت کرنے والوں مبارک ہو۔ کہا بیٹے کیا اس فقیر کو پہچانتا ہے؟ بولے اس کا نام تو نہیں جانتا لیکن اسے کیسے بھول جاؤں جس کے سر کے آدھے بال چھلے ہوئے تھے، آدھے بال ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا، عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا، میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شعر کی شاہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شعر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے۔ کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔